کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو مسلسل محنت اور صبر سے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پروگرام بنو قابل سب کے سامنے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احسن بھٹی۔ آج پروگرام بنو قابل سب کے سامنے کے مہمان خصوصی ہیں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، فخر حاصل پور مس سمیہ سلیم غوری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میم کیسی ہیں؟ شکر اللہ پاک کا، آپ سنائیں۔ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے بھی مجھے ایک اپارچونیٹی دی تاکہ میں پبلک کے سامنے آ سکوں اور بتا سکوں کہ کس طرح سے لائف گزارنی چاہیے اور کیسے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اچھا، آپ وطن کے ویورز کو اپنے مختصر اور اپنے منفرد انداز میں اپنے انٹروڈکشن کروائیں۔ میرا نام سمیہ سلیم غوری ہے، میں حاصل پور شہر سے ہی تعلق رکھتی ہوں۔ میں ایک رائٹر، شاعرہ، موٹیویشنل اسپیکر، ایک ڈیجیٹل کریٹر جس کے اندر گرافک ڈیزائننگ کا کام، ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام آ جاتا ہے۔ میں نے اپنی کتابیں لکھی ہیں جس میں سے مشہور کتابیں میری سفر حیات اور اپ کمنگ بک دا اوشن آف تھاٹس ہے، اور میں ڈفرینٹ پلیٹ فارم پر ایز اے ناولسٹ کام کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ میرا سوشل ورکر میں بہت بڑا اہم کردار ہے، جیسا کہ میں نے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کار کمال اور اب رائل اسٹوڈنٹ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے ساتھ کام کر رہی ہوں، اور یہ میرا ایک بچپن کا گول تھا کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں، اور یہ اپارچونیٹی میرے لیے بہت بڑی ہے۔ میں ایز اے نیوز اینکر بھی کام کرتی ہوں اور ڈفرینٹ نیوز پیپرز میں بھی کام کرتی ہوں۔ الحمدللہ میں نے انٹرنیشنل لیول کے اوپر رائٹرز کے جو کمپٹیشن تھے وہ بھی ون کیے ہیں، اور میری اسٹڈی کی بات کی جائے تو میں آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی کی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ کلیئر کر چکی ہوں، جس میں نے الحمدللہ ٹاپ کیا ہے اپنی سٹی میں۔ اینڈ نیکسٹ جو ہے میرا اسٹارٹ ہے سیکنڈ ایئر، اور ڈاکٹر آف ہومیوپیتھی بھی ساتھ میں کر رہی ہوں، اس کا بھی میرا سیکنڈ ایئر چل رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر۔ جی ماشاءاللہ، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اتنی ڈیزنیشن آپ کے پاس ہیں، اور یہ فخر حاصل پور کا اعزاز بھی آپ کے پاس بھی ہے۔ اچھا، آپ اپنی ابتدائی زندگی اور تعلیمی پس منظر کے بارے میں ہمیں بتائیے گا۔ جی ضرور، بالکل۔ دیکھیں، میں نے اپنی لائف میں جو ہے رائٹنگ کا کردار سٹارٹ کیا 5 کلاس کے اندر۔ میں 5 کلاس میں ہوتی تھی بس ایک چھوٹی سی بچی، جیسے ایک ناول لکھ لیا یا پھر کوئی شاعری لکھ لی، اس ٹائپ کے کام کرتی تھی۔ لیکن جب میں اپنے کالج لیول پہ پہنچی تو میرے ٹیچر، جو کہ ماشاءاللہ سے میرے لیے قابل فخر ہیں، بہت اچھے ہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا کہ یہ کچھ کرتی ہے، انہوں نے کہا کہ آج سے بیٹا تم مجھے کچھ لکھ کر دیا کرو گی تاکہ میں چیک کر سکوں کہ تم کس ٹائپ کا لکھتی ہو۔ اور وہاں سے الحمدللہ میری جرنی جو سٹارٹ ہوئی، اور جیسے ہی میں نے کالج سے اپنا سب کچھ کلیئر کیا، سیکنڈ ایئر کلیئر کی، تو انہوں نے مجھے ایز اے گیسٹ اسپیکر اپنے کالج کے اندر انویٹیشن دی تاکہ میں وہاں پر جا کر بول سکوں۔ وہاں سے میں نے اپنی موٹیویشن کی جرنی سٹارٹ کی کہ میں ایک اچھی موٹیویشنل اسپیکر بن سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ میں نے بہت سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے جو لائف کے اندر بہت زیادہ ہرڈلس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لائک زیادہ تر گرلس کو دیکھا جائے، گرلس جو ہیں وہ سوچتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن گرلس بہت کچھ کر سکتی ہیں اگر وہ ایک مجھے دیکھیں۔ لائک میری یہ کامیابی کی منزل شروع ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے، سب نے صحیح کہا ہے کہ آپ کے اسٹارٹ اپ پہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جب آپ ایک کامیاب انسان بن جاتے ہیں سب آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، لیکن میری ضد اور میری کامیابی پہ، منزل پہ اللہ پہ یقین تھا کہ میں ایک دن کچھ کر کے دکھاؤں گی، اور یہ اللہ پہ پختہ یقین میری اس کامیابی کے لیے ضد اور میرا پختہ ارادہ جو ہے آج مجھے یہاں پر لے کے آیا ہے۔ میں سب سے یہی کہتی ہوں کہ کامیاب انسان وہی ہو سکتا ہے جو اپنے خوابوں کو پانے کے لیے اس پہ کام کرتا ہے۔ دیکھیں، سوئے رہنے سے خواب حاصل نہیں ہوتے، خوابوں کو پانے کے لیے، اس کو سچا بنانے کے لیے بھی اس پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو میری یہی چھوٹی سی ایک سٹوری تھی جرنی کی، تو نیکسٹ انشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں، اس فیلڈ میں کیسے آئیں اور کس سے متاثر ہو کے آئیں؟ جی شور، اس فیلڈ کے اندر میرا جو آنا تھا، میں بتا رہی ہوں کہ اسٹارٹ اپ سے میرا یہ گول تھا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، میں لوگوں کے لیے کام کر سکوں۔ اسی لیے شاید میں نے اپنی ڈاکٹر کی فیلڈ کو چوز کیا تاکہ میں غریبوں کی ہیلپ کر سکوں اور ان کے کام آ سکوں۔ ایک دن میری فرینڈ نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیا کام ہے جو تم راشن تقسیم کر رہے ہو، یا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا یہ ایک سوشل ورکر کا کام ہے۔ میں نے کہا اگر ہے تو پھر مجھے بھی جوائن کرواؤ، میں کر سکتی ہوں۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں کرواتی ہوں جوائن۔ اس نے مجھے جوائن
جوائن کروایا اور اس دن سے میں نے اپنا سوشل ورکر کا کام شروع کیا. اور الحمدللہ اب میرے جب گھر میں کوئی ایسا انسان آتا ہے جس کو میری ضرورت ہوتی ہے, بیسیکلی میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ وہ میرے پاس آتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا کے بھیجتا ہے میرے پاس, ٹھیک ہے. تو جب وہ آتے ہیں میرے لیے خوشی کی مومنٹ کی, ایک پراؤڈ مومنٹ کی بات ہوتی ہے کہ وہ میرے پاس آیا ہے اور اس نے مجھ سے ہیلپ لیا اور میں اسے منع نہیں کر سکتی. اور اسی طرح سے میرا سوشل ورکر میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے میں نے, اور الحمدللہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے اصل کام کے لیے اور ایک سچے کام کے لیے, ایک پختہ کام کے لیے اپنے پاک بندوں کو چنتا ہے, اور شاید اگر اللہ نے مجھے چنا ہے تو الحمدللہ میری یہ خوش قسمتی ہے. جی رائٹ. اچھا آپ یہ بتائیے گا آپ کس قسم کے ویلفیئر پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا, ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں. جی شور. میں ڈفرینٹ پہ کام کر رہی ہوں, لائک راشن وغیرہ بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی کی فیس پے کرنی ہوتی ہے اس پہ بھی میں ورک کر رہی ہوتی ہوں, اور زیادہ تر جو ہے میرا سیشنز پہ ورک ہو رہا ہوتا ہے, لائک لیکچر ڈلیور کرنا. لائک میں نے ابھی کل جو ہے ایز اے ٹرینر اپنی ایک ورک شاپ تھی وہ کمپلیٹ کروائی, تو بچوں نے بہت اچھا فیڈ بیک دیا مجھے. اور بیسیکلی ایسے لوگوں کے لیے فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمارے لیے معنی رکھتی ہیں کہ جب کوئی ہمیں پازیٹیو فیڈ بیک دے رہا ہوتا ہے کہ ہمیں آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا. اگر میں یہاں پہ کچھ نالج حاصل کر کے بیٹھی ہوں, میں کسی دوسرے کو دے رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے کہ میری وجہ سے کوئی اور شخص کامیاب ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ سر کہ آج کے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو مہنگائی اس قدر ہے کہ ایک عورت کو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. ایک مرد اکیلا گھر نہیں چلا پائے گا, ایک عورت کو انڈیپینڈنٹ لازمی ہونا پڑے گا تاکہ دونوں مل کر ایک گھر کو اچھا ماحول دیں اور ایک اچھا گھر بنا سکیں. اسی لیے شاید میں نے یہ اپنی جو سیشن کی جنری ہے یہ خدمت خلق کے طور پہ سٹارٹ کی, اور میں اس کی کوئی فیس وغیرہ نہیں لیتی ہوں کہ اب میں سیشن کروا رہی ہوں تو مجھے فیس دیں, نہیں, یہ میں خدمت خلق کا کام کر رہی ہوں. یہ بھی میرے لیے ایک پروجیکٹ ہے میرا. جی ماشاءاللہ بہت خوب. اچھا آپ تحریریں بھی لکھتی ہیں, رائٹرز بھی ہیں, اس کے علاوہ آپ شاعرہ بھی ہیں. جی. اچھا آپ کی تحریریں اور آپ کی جو شاعری ہے کس قسم کے موضوعات کو اجاگر کرتی ہیں؟ اچھا شاعری کی بات کی جائے تو میں بیٹھے بیٹھے بہت سی شاعری بنا دیتی ہوں, لائک جیسا موڈ ہو میں اس پہ ڈیپینڈ ہوں. میں اپنے موڈ کو لے کے شاعری لکھتی ہوں. اس کے بعد جب بھی میری کامیابی, مجھے کوئی بھی قسم کی اپارچونیٹی ملتی ہے اور میں اس میں سکسیس لیتی ہوں, میں اپنی جو خوشی ہے وہ خود سیلیبریٹ کرتی ہوں, اور میں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے ساتھ اپنے اوپر شاعری بھی لکھتی ہوں. پھر اور بات کی جائے میری تحریروں میں تو میں زیادہ تر جو ہے آج کل جو سوسائٹی میں باتیں ان ہو رہی ہیں لڑکیوں کے بارے میں, لڑکوں کے باروں میں, یا پھر کسی اور حوالے سے, میں زیادہ تر اس پہ رائٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, میرا کام ہے کہ اپنی تحریر کے ذریعے دوسرے کو کچھ پیغام دینا, وہ پازیٹیو میسیج بھی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ میری تحریر سے کوئی اچھا سبق لے سکے. لائک جب میں اسٹیٹس لگاتی ہوں, کوئی اچھی بات لکھی ہوتی ہے, آگے سے مجھے پراؤڈ مومنٹ فیل ہو رہی ہوتی ہے جب پازیٹیو فیڈ بیک ملتا ہے. اچھا میم یہ بتائیے گا, چونکہ آپ ایک سوشل ورکر بھی ہیں, تحریریں بھی لکھتی ہیں, رائٹر بھی ہیں, اس کے علاوہ شاعرہ بھی ہیں. اچھا اگر میں یہ پوچھوں آپ تینوں شعبوں میں سے کسی ایک شعبے کو آپ سلیکٹ کریں تو کس کا انتخاب کریں گی؟ میں رائٹر کا انتخاب کروں گی, کیونکہ میری پہچان جو ہے وہ رائٹنگ سے سٹارٹ ہوئی ہے, اور جب میں نے انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ون کیا ہے الحمدللہ فرسٹ پوزیشنز کے ساتھ, تو یہ میرے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے. یہ صرف میرے لیے نہیں, میرے حاصل پور کے لیے, میرے پورے پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے, کیونکہ میں اپنے پاکستان کا نام بنانا چاہتی ہوں, میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. جی بہت خوب. اچھا آپ کے مطابق ایک کامیاب اسپیکر کے لیے کون سی خصوصیات اہم ہیں؟ اچھا فرسٹ تو میں کہوں گی کہ آپ جب بولتے ہیں آپ نے آڈینس کو سلیکٹ کرنا ہے. لائک یہاں پہ بچے بیٹھے ہیں, بڑے بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, اس کے اکارڈنگ آپ نے الفاظ کو یوز کرنا ہے. سیکنڈ میں یہ کہوں گی کہ آپ کی اردو زبان جو قومی زبان ہے تو کائنڈلی اس کو یوز کریں, نہ کہ آپ لوگ ادر زبانوں کو لے کر اس کو پورا ایک محاورہ بنا کر پیش کریں اور اگلے کو سمجھ نہ آئے. اردو میں زیادہ اسپیک کریں. اینڈ تھرڈ میں کہوں گی اپنا اخلاق جو ہے بہت بہترین رکھیں, تاکہ اگلے والا بندہ جو آپ کی باتوں سے خود امپریس ہو اور وہ آپ کی باتوں پر عمل کر سکے. اچھا ویورز, یہاں پہ میم نے ایک بات کی, ہم میجورٹی ہم کو دیکھنی چاہیے, ہمیں دیکھنی چاہیے کہ میجورٹی اردو کو سمجھنے والی ہے یا انگلش کو سمجھنے والی ہے. تو ہمیں بعض اوقات ہم ایسی ورڈنگ ہم یوز کرتے ہیں, ایسی لینگویج یوز کرتے ہیں جو اگلے بندہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر پاتا. تو یہ اس چیز کا ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے, ہمیں میجورٹی دیکھنی چاہیے کہ کون سی لینگویج سمجھنے والے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں. کوئی بھی آپ سیریمنی میں, کسی بھی سیریمنی میں جاتے ہیں, تقریب میں جاتے ہیں, اگر آپ اسپیکر ہیں تو میجورٹی کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی لینگویج اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اچھا آپ یہ بتائیے گا, آپ اپنی ذاتی زندگی اور کام کے حوالے سے زندگی, تو اس کو آپ توازن اس میں کیسے قائم رکھتی ہیں؟
دیکھیے میں بھی یہی کہوں گی کہ جو آپ کی اسٹڈی ہے وہ آپ کی فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی، تبھی آپ آگے کی طرف موو آن کر سکو گے. اگر میں کچھ بنی ہوں تو میں اپنی ایجوکیشن کو ساتھ لے کر چل رہی ہوں، میں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اگر تعلیم نہیں ہوگی آپ دنیا میں پہچانے نہیں جاؤ گے. تعلیم بہت ضروری ہے، جیسا کہ میں نے اپنی اپ کمنگ جو سیریز کروانی ہے یا کروا رہی ہوں اس میں نے زیادہ تر ایجوکیشن کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. کیونکہ یہاں پہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے کے اندر عورت 10 پڑھ لیتی ہے، اس کو کہتے ہیں بس اس کو اب گھر بٹھاؤ، آگے اس کا کام نہیں ہے. میں کہتی ہوں آپ کو تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. اور بات کی جائے میری تو میں دونوں کو بیلنس رکھتی ہوں، اسٹڈی کو بھی اور اپنے کام کو بھی. نہ میری کام کی وجہ سے کبھی کوئی شکایت، نہ کبھی اسٹڈی کے حوالے سے، کیونکہ میں دونوں کو بیلنس لے کے چلتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے لیے دونوں اہم ہیں. جی بہت خوب. اچھا آپ کے نزدیک کامیابی کی اصل تعریف کیا ہے، یہ بتائیے گا. کامیابی جو ہے ایک محنت، ایک عزم، ایک پختہ ارادہ اور خدا پر یقین کا نام ہے. جس دن آپ یہ سیکھ لو گے آپ زندگی میں کامیاب شخص بن جاؤ گے. زندگی میں بہت ٹھوکریں ملیں گی، ہر طرح طرح کے بندے سے باتیں سننے کو ملیں گی، لیکن اگر آپ کا ارادہ پختہ ہوگا اور آپ کا یقین کامل خدا پر ہوگا، میں کہتی ہوں آپ کو زندگی کی کوئی بھی ایسی رکاوٹ نہیں ہوگی جو آپ کی کامیابی کے اندر آ کے دخل ڈالے. بالکل بھی نہیں. آپ اس دن کامیاب شخص بن جاؤ گے جس دن آپ اس بات کو پہچان لو گے کہ کامیابی اصل میں یہ ہوتی ہے. جی سوری. اچھا آپ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی بھی اسپیشلی جو فیمیل ہیں وہ آپ کے انسٹیٹیوٹ سے رابطہ رکھنا چاہیں تو کس طرح کر سکتی ہیں؟ دیکھیں رائل اسٹوڈنٹ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان ایک نام نہیں، ایک برانڈ ہے جس کے اندر میں کام کر رہی ہوں. میں نے ادر ویلفیئرس میں بہت کام کیا ہے، لیکن میں نے یہاں پہ یہ چیز دیکھی ہے، یہ صرف اور صرف ایز اے والنٹیئر آپ کو کام نہیں کرواتے، آپ میں اسکلس بھی ڈیولپ کروا رہے ہیں. لائک اگر سر بات کی جائے، ہمارا ایک پروجیکٹ ہے YDP کے نیم سے، یوتھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ. اس کے اندر ہم ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کورسز کی فیس بھی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے سرٹیفکیٹ لینا ہے تو اس کی شاید کم زیادہ سے زیادہ کر لو تو 200 یا 200 روپے کے قریب فیس ہوگی، ٹھیک ہے. اور وہ آپ لوگ جو ہے اس سے کورس کرنے کے بعد آپ بہت آگے جا سکتے ہیں. اپنی جو ہے ایک ٹرینر کی جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں. جیسے اب انگلش اسپیکنگ کورس ہے آپ وہ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اسکول میں کالجز میں پڑھا سکتے ہیں. آپ گرافک ڈیزائننگ کا کورس کر لیں، ویڈیو ایڈیٹنگ کا کورس کر لیں، SEO کنٹینٹ رائٹنگ جو آج کل بہت فیمس ہوئی ہے، اس کا کورس کر لیں. یہ میں کہتی ہوں بہت بینیفٹ ہے. اور میں سب سے پہلے تو ہمارے پیٹرن ان چیف ڈاکٹر اسد چغتائی کو بہت زیادہ مبارک دینا چاہوں گی، اور چیئرمین اسامہ چغتائی کو، کہ ان دونوں کی کامیابی کی وجہ سے ہماری ویلفیئر جو ہے آج اس نام تک پہنچی ہے اور ایک رجسٹر ویلفیئر بنی ہے. اور ماشاءاللہ سے یہ دونوں بہت مل کے بھائی ہیں اور بہت زبردست کام کریں اس ویلفیئر کو ایک کامیاب بنانے کے لیے. اور یہ جو ہے عورتوں میں باقی میں بہت زیادہ اسکلز ڈیولپ کروا رہے ہیں. یہ چیز میں کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اگر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویلفیئر کو ضرور جوائن کیجیے. آپ کو ہمارا یوٹیوب جو ہے چینل وہ بھی نظر آئے گا، رائل اسٹوڈنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے نیم سے. اس کے اوپر آپ کو پوسٹرز کے اوپر نمبر بھی مل جائے گا. آپ موسٹ ویلکم، آپ جب چاہیں آئیں، ہم آپ کو سکھائیں گے. جزاک اللہ. جی جس طرح میم نے بتایا کہ اگر آپ ان کے انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک پہ ان کے پیج ہے، وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں، وہاں پہ ان کا فون نمبر دیا ہوگا، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا لاسٹ پہ یہ اسپیشل جو حاصل پور کی خواتین ہیں وہ ایک مایوس سمجھتی ہیں، باہر نہیں نکلتی، کام نہیں کرتی، اس طرح کے ڈفرینٹ سوشل ورک نہیں کرتی. ان کو چونکہ آپ حاصل پور کی خواتین کے لیے ایک ماڈل ہیں، ان کے لیے ایک موٹیویشن ہے، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں سسٹرز، آپ اگر باہر نہیں نکلیں گی تو آپ جو ہے خود کو نہیں پہچان پائیں گی. ہم اپنے اندر گھٹ کر رہ جاتے ہیں اور اپنے اندر ہی اپنا سب کچھ خواب جو ہے دفن کر لیتے ہیں. اچھا بہت سی خاتونوں کو میں نے یہ بھی کہتے سنا ہے کہ ہم ہمارے خواب کو پورا نہیں کر سکتے. آپ خواب کو پورا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. کیسے پورا کر سکتے ہو؟ آپ کے اندر ایک عزم ہونا چاہیے، آپ کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں. آپ کے اندر آپ یس آئی کین ڈو پیدا کرو کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں. دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی. اگر آپ دیکھیں باہر نکلتے ہیں، آپ ایک سوشل ورکر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، آپ کو کوئی کیوں روکے گا کسی کی خدمت کرنے کی خاطر؟ کوئی بھی نہیں روکتا ایسے. اور اسپیشل جو ہے آپ اپنے پیرنٹس کو ساتھ رکھیں، ان کا آپ کے اوپر ایک اعتبار رہنا چاہیے کہ میری بیٹی جو میری نظروں کے سامنے سب کام کر رہی ہے. اور میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہوں گی جو میں اپنی شاعری کے ذریعے ہر ایک چیز کے اندر دیتی ہوں. جو اڑاتے ہیں مذاق تیرے خوابوں کا، تو ان کی راتوں کی نیند اڑا دے. یہ وقت ہی تو ہے میری جان، تو وقت بدل کر دکھا دے. جی بہت شکریہ آپ کا. جی تو ویورز، آج کی ہماری مہمان تھیں فخر حاصل پور. آپ ایک رائٹر، مصنف، شاعرہ، اس کے علاوہ اینکر پرسن
اور بھی بہت ساری آپ کے پاس ڈیزینیشن تھی جو کہ میم نے اسٹارٹ پہ اپنا انٹروڈکشن کروایا. فخر حاصل پور کا آپ کو ایک لقب بھی ملا ہے. مس سمیہ سلیم غوری صاحبہ ان سے باتیں کر رہے تھے. ایک ہمارے لیے اسپیشل جو حاصل پور کی خواتین ہیں ان کے لیے ایک موٹیویشن ہے, نکلیں اور اپنی ایک پہچان بنائیں, اپنا ایک نام بنائیں. سوشل ورکرز کے حوالے سے یا شاعری کے حوالے سے یا رائٹنگ کے حوالے سے آپ اپنا ایک نام بنا سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کام کر کے آپ اپنی ایک پہچان بنا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی بھی سکلز ہے تو آپ اس کو ویسٹ نہ کریں اور اس کا اچھا اور صحیح استعمال کریں تو آپ کو